ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قال ابراہیم ربہ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صلوات الجماعة۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خلاق کائنات جناب ابراہیم کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی اس وقت کو یاد کرو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کا اللہ نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فأتمہن، جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا میری ذریت میں، میری اولاد میں، کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں چھوٹے چھوٹے ظلم کی بات الگ ہے، قرآن مجید میں جو سب سے بڑا ظلم شمار کیا وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ میں اگر کسی کو شریک قرار دیا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جس کو بھی ہادی بننا ہو، جس کو امام بننا ہو، جس کو رہبر بننا ہو، وہ بن سکتا ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ قرآن کا صاف صاف فیصلہ ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو وہ خلیفہ بنے گا، وہ ہادی بنے گا، وہ رہبر بنے گا، وہ امام بنے گا۔ اور جو اپنی زندگی میں شرک کر چکا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے، ہادی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ کس نے کس کے سامنے سر جھکایا ہے، کس نے کس کے سامنے سر جھکایا؟ تاریخ یہی تو کہتی ہے۔ آپ امامت کی بحث سوچیے آپ ذرا، اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا پہلے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، یعنی پہلے امتحان بعد میں کامیابی ہے، تو اللہ نے کہا میں اب لوگوں کا آپ کو امام بناؤں گا۔ اب میں یہیں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ پہچانیے گا، چونکہ تذکرہ امام کا مجھے کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں، لیکن آپ غور کیجئے گا جناب ابراہیم کون ہے؟ اگر قرآن کے اعتبار سے آپ ان کی عظمت کو پہچانیں تو جناب ابراہیم کو مسلم بھی کہا، حنیف بھی کہا، حنیف کہتے خالص مسلمان، اس کے بعد شیعہ بھی کہا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ بھی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے خلیل بھی کہا اپنا، ابراہیم خلیل بھی ہیں۔ نبی کائنات کو حبیب کہا، توجہ کریں گے، ابراہیم کو خلیل کہا، خلیل کے معنی بھی دوست کے ہیں، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، حبیب اور خلیل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے گا، دونوں کا تعلق یعنی ہے اور خے، ہے اور خے نقطے کا فرق ہے ویسے، لیکن آپ دیکھیے گا حبیب اور خلیل دونوں کے معنی دوست کے ہیں اور دونوں کا تعلق حروف حلق سے ہے اور خے دونوں کا تعلق حروف حلق سے ہے، لیکن ہے دل کی گہرائیوں سے ادا کی جاتی ہے،
توجہ چاہ رہا ہوں، ہے دل کی گہرائیوں سے ادا کی جاتی ہے اور خے حلق کے اوپری حصے سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیل کی محبت حلق تک آتی ہے اور حبیب کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور دیکھیے یہی خلیل ہے، آپ سوچیے گا ذرا، یہی خلیل ہے جس کے لیے اللہ نے بڑا کام لیا، اللہ نے جناب حبیب اور خلیل سے، حبیب سے نہیں خلیل سے، اس لیے کہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا ہے، مومنین کے لیے بنایا گیا، مسلمان، ہدی للعالمین، یہ مبارک بھی ہے اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ بنایا کس نے ہے؟ توجہ کیجیے گا، بنایا کس نے؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیغام لانے والا کون ہے؟ جبرائیل، پیغام لانے والے جبرائیل ہیں۔ بنانے والے کون ہیں؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، باپ اور بیٹے۔ توجہ کریں گے، اللہ معصوم، پیغام لانے والا معصوم، گھر کو بنانے والے معصوم۔ یہ بیت بن رہا ہے، بیت، توجہ کریں، یہ بیت بن رہا ہے، اس میں کوئی غیر معصوم ہے؟ حکم دینے والا وہ بھی معصوم ہے، پیغام لانے والا وہ بھی معصوم ہے، جو بنا رہے ہیں دونوں وہ نبی ہیں، دونوں باپ اور بیٹے ضرور ہیں لیکن دونوں نبی ہیں، لیکن دونوں کے دونوں معصوم ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں عقیدہ یہی ہے اور کتابیں بھی یہ کہتی ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو پیغام لانے والا بھی معصوم، پیغام دینے والا بھی معصوم، بنانے والے بھی معصوم۔ جب گھر بن رہا ہو تب تو معصوم ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، جب گھر بن رہا ہو جب تو سب کے سب معصوم ہوں، اور جب اہل بیت بنے، جب اہل بیت بنے کہہ لیں اس میں ازواج بھی شامل ہیں، اس میں اصحاب بھی شامل ہے، تو جب بیت میں اہل بیت میں غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا تو اہل بیت میں کہاں سے غیر معصوم شامل ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ پہچانیے بیت بن رہا ہے، کیوں بیت بن رہا ہے؟ آپ غور کریں، کبھی سوچا آپ نے کیوں بیت بن رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی نے ایک دعا مانگی آخر کلام میں، نبی کے جب زندگی، ہمارے نبی کی زندگی آئی ہے تو انہوں نے ایک دعا مانگی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ خارج کر، اور مجھے اپنے پاس سے طاقتور مددگار دے۔ کہاں سے دے؟ اپنے پاس سے مجھے طاقتور مددگار دے۔ تو اللہ کا تو کوئی گھر تھا نہیں، لہذا پہلے ہی اللہ نے گھر بنایا تاکہ اپنے پاس سے مددگار دے سکوں، اس لیے کہ یہ پہلا امام ہے، کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے گھر سے آئے گا۔ آپ ذرا اور تاریخ کو پیچھے پلٹ کے دیکھیں، سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ سب سے پہلا رہبر کون ہے؟ جناب آدم، جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے وہ ہے جناب آدم۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہدایت کے لیے بنایا، رہبر کے لیے بنایا، ہدایت کے لیے بنایا۔ اور آپ سوچئے گا ذرا، آپ غور کریں گے اس جملے کے اوپر کہ اللہ نے ہادی پہلے بنایا ہے، جناب آدم سے پہلے مخلوق ہے؟ نہیں ہے۔ ہدایت لینے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ سوچئے گا، ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے۔ ہادی کو پہلے بنایا، ہادی کو پہلے بنایا۔ ہم نے کہا پروردگار پہلے ہدایت لینے والے کو پیدا کر لے، جب ہدایت لینے والے آ جائیں تو اس کے بعد ہادی کو بنانا۔ کہ یہی تو قانون بنانا چاہتا ہوں کہ ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، ہادی پہلے آئے گا، تاکہ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی یہ نہ کہہ سکے پروردگار ہم تو ہدایت لینے کے لیے موجود تھے لیکن کوئی ہدایت دینے والا موجود نہیں تھا۔ تو جب پہلا قانون یہ ہے کہ ہادی پہلے ہوگا، ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، تو بعد وفات رسول بھی تو کوئی نہ کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رسول اسلام امت کو چھوڑ کے ایسے چلے جائیں گے کہ بعد میں اپنے آپ بنا لینا۔ جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے ہادی نہیں، ہادی ہے بعد میں ہدایت لینے والے ہیں، تو بعد وفات رسول اسلام جب اتنی پبلک ہو گئی ہو تو یہاں بھی ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے تو قانون فطرت بدلتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور چونکہ آپ غور کریں گے اللہ نے کیا
کہا جناب چونکہ پہلا خلیفہ بنا رہا ہے، ہادی پہلے بنا رہا ہے، مخلوق کو بعد میں پیدا کرے گا، ہدایت لینے والے کو پیدا کرے گا بعد میں، لیکن پہلے کیا کہا انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ زمین والوں کے لیے۔ توجہ کریں گے، زمین والوں کے لیے بنا رہا ہے، لیکن کہاں بنایا؟ کہاں بنایا؟ زمین پہ بنایا نہیں، زمین سے مٹی منگوائی۔ پہلا فرشتہ آیا واپس چلا گیا، زمین نے فریاد کی، دوسرا فرشتہ آیا واپس چلا گیا، تیسرا فرشتہ آیا واپس چلا گیا، چوتھا ملک الموت آیا، وہ روح زمین کی روح نکال کے لے کے چلا گیا، اسی لحاظ سے اللہ نے اس کو ملک الموت بنا دیا۔ یہ ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، کوئی بھی روتا رہے فریاد کرتا رہے، یہ کسی کی باتوں کو نہیں سنتا ہے۔ اس وقت زمین کی روح نکال کے لے کے گیا، آج ہم سب کی روح نکال کے لے کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لہذا میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ مٹی کی روح نکال کے لے کے چلا گیا جس سے آدم کا پتلا بنا۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے گا ذرا، اے پروردگار بنا رہا ہے زمین والوں کے لیے، توجہ، بنا رہا ہے زمین والوں کے لیے، تو آسمان پہ کیوں بلا رہا ہے؟ مٹی وہاں کیوں منگا رہا ہے؟ جنت پہ کیوں بنوا رہا ہے؟ جب زمین والوں کے لیے ہے تو زمین ہی پہ بنا دے۔ کہ یہی تو قانون بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی خلیفہ ہوگا میرے گھر کا ہوگا، جو بھی ہادی ہوگا میرے گھر کا ہوگا۔ تو آپ نے پہچان لیا مزاج قدرت کیا ہے۔ پہلا ہادی بنایا تو بھی اپنے گھر سے دیا ہے، پہلا امام بنایا تو بھی اپنے گھر سے دیا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا، پہلا ہادی بنایا، پہلا رہبر بنایا، پہلا خلیفہ بنایا ہے تو اپنے گھر سے بنایا، ورنہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کہیں زمین والوں کے لیے بنا رہا تھا۔ سامنے کی بات ہے، جب زمین والوں کے لیے بنا رہا تھا تو زمین ہی پہ بناتا، وہ بھی تو اسی کا رہتا، لیکن قانون نہ بنتا۔ قانون بنایا، دیکھو پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، پہلا ہادی بنا رہا ہوں، پہلا رہبر بنا رہا ہوں، تو وہ بھی اپنے گھر بنا رہا ہوں۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلے گا، یہ نبوت کا سلسلہ چلے گا، اور جب نبوت کے بعد امامت کا آغاز ہوگا تو وہ بھی میں اپنے ہی گھر سے دوں گا، کہیں اور سے نہیں دوں گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے آپ سوچیں مولا کائنات کو کہاں پیدا کیا؟ اپنے گھر میں، تاکہ قانون رہے کہ نبوت بھی اللہ کے گھر کی ہے، امامت بھی اللہ کے گھر کی ہے۔ تو جب نبوت و امامت دونوں اللہ کے گھر کی ہے تو پھر بعد میں خلافت کہاں سے آ گئی؟ امامت ہونا چاہیے تھے، خلافت ہونا چاہیے تھے، اور انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن ایک جملہ محسوس کریں گے آپ۔ جناب آدم اور حبیب کائنات کے لیے بھی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج دنیا بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتی ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، نبی کی عظمت کو سمجھے بغیر دنیا کہہ دیتی ہے کہ نبی ہمارے جیسے۔ چلیے خلقت کے اعتبار سے پہلے تھوڑا سا پہچان لیتے ہیں۔ اول میں جناب آدم کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ توجہ کریں گے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ دوسرا جملہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ توجہ، پہلے بشر، بعد میں خلیفہ۔ اس کے بعد آپ نبی کی منزل کو دیکھیے۔ ہم نے نبی سے پوچھا، نبی آپ بتائیں آپ کی شان کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پہلے نور ہے۔ اس کے بعد قرآن میں جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور ضرورت کی باتیں کرنے لگے کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے، کہ نبی کہہ دیجیے ٹھیک ہے، آپ بھی ان سے کہیے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ لیکن مسلمان نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ نبی نے کس وقت کہا ہے، کب کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نبی نے کس وقت کہا ہے، کب کہا ہے؟ نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب ان سے کہو کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کب کہا؟ جب نبی نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کیے، کچھ لوگوں نے غلاظت پھینکنا شروع کی، کچھ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ تو نبی نے، اللہ نے کہا میرے نبی ان سے کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ اگر کانٹا چبھنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ پتھر مارنے سے اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ غلاظت پھینکنے سے اگر تمہیں خراب لگتا ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں نبی نے کس سے کہا؟
غور کریں گے آپ، یہ نبی نے کس سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں؟ غلاظت پھینکنے والوں سے، پتھر مارنے والوں سے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے۔ تو آج کا مسلمان اگر اپنا شمار انہی میں کرنا چاہتا ہے، آج کا مسلمان اگر اپنا شمار انہی میں کرنا چاہتا ہے کہ کانٹے بچھانے والے ہم ہیں، پتھر مارنے والے ہم ہیں، غلاظت پھینکنے والے ہم ہیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ورنہ انسان خود سوچے کہاں نبی ہو کہاں ہم؟ کہنے لگے نبی نے تو خود ہی کہا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یہ بھی تو آگے کہا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بھئی یہی تو کہا، توجہ جملہ پھر محسوس کریں ذرا آپ، نبی نے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ یہ کب کہا کہ تم بھی میری طرح کے بشر ہو؟ یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی میری طرح کے بشر ہو۔ اپنی صورت آئینے میں دیکھی ہے؟ جو نبی کا مقابلہ کرنے لگے تو آپ محسوس کریں گے اس موضوع میں انشاءاللہ گفتگو کبھی بعد میں ہوگی۔ آپ سوچیے ذرا، نبی پہلے نور ہے، بعد میں بشر ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں آپ کی طرح کا بشر ہوں۔ لوگوں سے کہا میں آپ کی طرح کا بشر ہوں۔ اسی آیت کو مسلمانوں نے لے لیا کہ نبی تو ہماری طرح ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں تمہاری طرح ہیں؟ کہ کھاتے ہماری طرح ہیں، چلتے ہماری طرح ہیں، سوتے ہماری طرح ہیں، جاگتے ہماری طرح ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کھاتے نہ ہوتے تو تمہیں کھانے کا سلیقہ کیسے آتا؟ اگر تمہاری طرح پانی نہ پیتے ہوتے تمہیں پانی پینے کا سلیقہ کیسے آتا؟ اگر تمہاری طرح چلتے نہ ہوتے تمہیں چلنے کا سلیقہ کیسے آتا؟ اور سنو، اگر ان کا چلنا یہاں زمین پہ دیکھ رہے ہو تو منزل قاب قوسین پہ بھی تو چلنا دیکھو۔ اس لیے کہ منزل قاب قوسین پہ وہ ہو کے آئے ہیں، آپ کہاں سے ہو کے آئے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے سب کچھ سنو، نبی کی شان یہ ہے کہ جس چیز کو منہ لگا لے وہ حلال ہو جاتی ہے، جس چیز سے رخ پھیر لے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان کرام محسوس کریں گے، آپ سوچیے ذرا، نبی کا پہلا جملہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ دوسرا جملہ انی خالقم قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب کہو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ پہلے نور بعد میں بشر۔ جناب آدم کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب دونوں کا تقابل کریں آپ ذرا، آدم اور حبیب کائنات کو پہچانیں کہ دونوں کی خلقت کس چیز سے؟ مٹی سے، ایک کی مٹی سے ایک کی نور سے۔ لفظوں کو بدلوں، ایک کی خاک سے ایک کی نور سے۔ نور نور ہوتا ہے، خاک خاک ہوتی ہے، لیکن آپ محسوس کیجئے گا ذرا، حبیب کائنات کی منزل پہلی خلقت کس سے؟ نور سے، بعد میں بشر ہے، بعد میں پہلے نور ہیں بعد میں بشر ہیں، اور جناب آدم پہلے بشر ہیں، پہلے بشر ہیں بعد میں خلیفہ ہیں، ہادی ہیں۔ لفظوں کو غور کیجئے گا آپ ذرا، یعنی جناب آدم کے چہرے سے اگر خلافت کی نقاب ہٹا دی جائے، خلافت کی نقاب ہٹا دی جائے تو مکمل بشر نظر آئیں گے، اور حبیب کائنات کے چہرے سے اگر بشریت کے نقاب کو ہٹا دیا جائے تو نور مجسم نظر آئیں گے۔ نور نور ہوتا ہے، خاک خاک ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہی سے آپ ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ کی محسوس کریں گے، جب تقابل کی بات آئی تو جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب آدم جو ہم سب کے باپ ہیں، یا نہیں؟ ہم سب کے باپ، ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو جناب آدم جیسا نبی ہو کر کے جب ہمارے نبی کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا ہے تو اس کی نالائق اولاد اگر کہے کہ ہم نبی جیسے ہیں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس سے آگے بڑھ کے پہچانے جناب آدم جن کے لیے اللہ نے کہا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اے ملائکہ جب اس میں روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا شیطان کیوں سجدہ نہیں کیا؟ شیطان کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا پروردگار تو نے اس کو زمین سے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ کہ یہ بحث چھوڑ، توجہ کیجئے گا، یہ بحث چھوڑ کے اس کو مٹی سے بنایا ہے کہ آگ سے بنایا ہے، یہ بتاؤ حکم کس کا تھا؟ یہ بتاؤ حکم کس کا تھا؟ کہ پروردگار حکم تو تیرا تھا۔ آپ سوچیے جو 2500 سال یا 3-4 سال جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کا ایک حکم نہ مانے تو وہ مردود بارگاہ ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہو
جو اللہ کے احکام کو مان ہی نہ رہا ہو وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب امامت کی منزل بھی پہچانی ہے, جناب آدم کی منزل بھی پہچانی. اللہ نے آدم سے کیا کہا؟ اسکن, اے آدم جنت میں رہو, ہیں جنت میں رہو, لیکن لا تقرب هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا, اس درخت کے قریب نہ جانا. جنت میں رہو دونوں, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. جنت میں رہتے ہوئے جناب آدم کیا کیے؟ یہی شیطان کے ذریعے انہ عدو مبین, جو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے, یہ پہنچے جناب حوا کے پاس اور کیسے کیسے کر کے جناب آدم تک پہنچ گیا. توجہ چاہتا ہوں. اور جناب آدم نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اب غور کیجئے گا, پھل کھا لیا جناب آدم نے, تو اللہ نے کیا کہا؟ آدم جنت چھوڑو, جنت چھوڑو. اب یہاں علماء لکھتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, علماء کہتے ہیں کہ وہ درخت تھا درخت فاطمہ زہرا, جس کا پھل کھایا وہ درخت تھا درخت جناب فاطمہ زہرا. جنت میں رہتے ہوئے کس کا پھل کھایا جناب آدم نے؟ درخت جناب فاطمہ زہرا کا. اچھا سوچیے ذرا, جنت میں رہتے ہوئے جناب آدم جس سے منع کیا تھا اللہ نے, درخت جناب فاطمہ زہرا کا ایک پھل کھا لیں, جنت میں رہتے ہوئے ایک پھل کھا لیں, تو اللہ کہے جنت چھوڑو, اور جو دنیا میں رہتے ہوئے پورا کا پورا باغ کھا جائیں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. جنت میں رہتے ہوئے پورا کا پورا ایک درخت کا پھل کھا لے, تو اللہ کہے نکلو یہاں سے, اور آپ یہاں زمین پر رہتے ہوئے پورا کا پورا باغ زہرا کھا جائیں, اور اس کے بعد سوچے ہم تو جنت میں جانے والے ہیں. جب اللہ جنت میں رہتے ہوئے برداشت نہیں کرتا ہے, تو باہر سے جانے والے کو کہاں سے برداشت کرے گا؟ اور اب آپ قرآن کی لفظ دیکھیے ذرا, اللہ نے کہا نکلو, اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے لباس جنت بھی چھوڑ کے جاؤ. جا رہے ہو تو لباس جنت بھی چھوڑ کے جاؤ. میں نے کہا پروردگار, توجہ کیجیے گا, میں نے کہا پروردگار یہی وہ آدم ہے جس سے تو نے ملائکہ سے سجدہ کرایا ہے, اور اب کہتا ہے کہ جنت چھوڑو, اور جنت بھی چھڑوا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ لباس جنت بھی چھڑوا رہا ہے, لباس جنت بھی چھوڑ کے جاؤ. ہم نے کہا پروردگار کم از کم لباس کے ساتھ تو جانے دے. کہا نہیں, تاکہ پہچان سکے کہ ساکن جنت کون ہے, مالک جنت کون ہے. توجہ چاہتا ہوں, پتہ چلے کہ ساکن جنت کون ہے, مالک جنت کون ہے. ہم نے ان سے کہا تھا اسکن جنت میں رہنا, یہ ساکن جنت ہے, مالک جنت نہیں ہے. کہا مالک جنت کون ہوگا؟ کہا مالک جنت رہے گا زمین پہ, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو لباس منگا کے بتائے گا, لباس منگا کے بتائے گا کہ مالک جنت چاہے جہاں رہے, چاہے جنت میں رہے, چاہے جنت کے باہر رہے, مالک مالک ہوتا ہے, ساکن ساکن ہوتا ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. تو آدم سے کیا کہا؟ آدم جاؤ زمین پہ جاؤ. ایک پھل کھا لیا تھا تو زمین پہ جانا پڑا, لباس جنت بھی اتارنا پڑا. لیکن قرآن کہتا ہے, ایک لفظ کہتا ہے قرآن کہ جب مالک جنت نے لباس جنت اتروا لیا, خلاق کائنات نے, تو درخت کے پتوں نے اللہ سے اجازت مانگی, اے پروردگار ہم نے آدم کی عظمت کو پہچانا ہے, آدم کی عظمت بہت بلند ہے, لہذا کم از کم ہمیں اجازت دے دے کہ ہم پتے دے دیں. تو قرآن کہتا ہے تفق یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے جناب آدم نے اپنے آپ کو چھپایا. اب یہاں میں نے خود نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ خطیب نے, مولانا خطیب نہیں بلکہ عالم نے ایک جملہ کہا کہ وہ درخت جو تھا وہ درخت تھا انجیر کا, وہ درخت تھا انجیر کا, جس سے جناب آدم نے اپنے آپ کو چھپایا, جس نے جناب آدم نے اپنے آپ کو چھپایا. اب انہوں نے پڑھا, جس کا میں نے سنا تھا خود, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ انجیر کے درخت کے پتوں سے جناب آدم نے اپنے آپ کو چھپایا. تو وہ کہتے ہیں کہ انجیر کے پتوں نے چونکہ جناب آدم کو پناہ دی تھی, چھپایا تھا, تو وہ آج بھی پتے جلائے نہیں جاتے ہیں.
وہ پتے انجیر کے پتے آج بھی جلائے نہیں جاتے ہیں۔ اب یہی ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو وقتی طور پہ انجیر کا درخت اگر تھوڑی سی پناہ دے دے جناب آدم کو تو وہ جلائے نہیں جاتے ہیں، اور وہ ابو طالب جس نے اپنی آغوش میں حبیب کائنات کو پناہ دی ہو، وہ معاذ اللہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، میں بھی ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے نکالا گیا، قرآن بھی کہتا ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا ہے کہ جناب آدم کو ہم اللہ سے کہیں کہ جنت سے نکالا گیا، یہ لفظ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ آدم کی معراج ہے، جنت سے نکلنا آدم کی معراج ہے۔ آپ کہیں گے ایک طرف تو نکلنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کہیں جنت کی معراج ہے، تو ایک جملہ ہم کو عربی کا ملا کہ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ جیسے نبی کائنات نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نبی تو معراج میں آسمان پہ گئے تھے، یہ مومن نماز پڑھنے والا کہاں معراج پہ جاتا ہے؟ یہ تو مصلی پہ کھڑا رہتا ہے خالی، اس کی معراج کون سی ہے؟ لیکن نبی کائنات کا جملہ ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی کبھی خواہش نفس سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے۔ وہی ارشاد فرماتے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن کیسے معراج ہو سکتی ہے؟ تو وہ جملہ یاد رہے کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز جب اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ نبی نور سے بنے تھے، نبی نور سے بنے تھے، وہ نور کی طرف منزل تک پہنچے، وہ ان کی معراج تھی۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جب مٹی مٹی سے ملتی ہے تو یہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ ویسی جناب آدم مٹی سے بنے تھے، جب جنت سے نکال کے مٹی پہ آئے تو وہ ان کی معراج تھی، نکالے نہیں گئے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں، ذرا سوچیں کہ پہلا ہادی اللہ نے بنایا جناب آدم کو۔ ہدایت کی منزل بہت اہم ہے، سب سے اہم ہدایت کی منزل ہے۔ اللہ نے پہلا ہادی بنایا، مخلوق کو ہدایت لینے والے کو بعد میں بنایا ہے، ہادی پہلے بنایا ہے۔ یہ پہلا ہادی ہے، اس لیے کہاں سے بنایا؟ اپنے گھر سے بنایا۔ جب پہلا امام آیا تو اس کو بھی کہاں سے بنایا؟ اللہ نے اپنے گھر سے بنایا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل سے خانہ کعبہ بنوایا، ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے رہنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں نہیں اللہ نے اپنے لیے بنوایا ہے وہ، تو اللہ اگر کسی گھر میں آ جائے گا تو وہ محدود ہو جائے گا۔ محدود ہوا نہیں کہ خدا رہا نہیں، جسے کہ اگر محدود ہو جائے گا تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ لہذا وہ گھر کس کے لیے بنوایا تھا؟ اللہ جانتا تھا کہ کوئی آئے گا، اللہ جانتا تھا کہ کوئی آئے گا، اور یہ شرف اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ یہ شرف اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ پہلا امام بنانا تھا، لہذا اللہ نے اس کے لیے پہلے سے گھر بنوایا، اور کتنا اہتمام کیا اس کے لیے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کتنا اہتمام کیا کہ معصوم ہاتھوں سے بنوایا، معصوم نبیوں سے بنوایا، معصوم لانے والا بھی، حکم لانے والا بھی معصوم ہے، حکم دینے والا بھی معصوم ہے۔ تو جب گھر میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے تو پھر اہل بیت میں بھی کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے گا، سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے جو بیت بنوایا ہے اس کے اوپر پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کے اوپر پردہ ہے۔ کسی گھر کو دیکھا آپ نے اس بیت کے علاوہ؟ کوئی گھر دنیا کو ہو ایسا کہ جو پردے کے اندر چھپا کے رکھا گیا ہو؟ صرف ایک گھر یہی خانہ کعبہ ہے جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار کیوں اس کو پردے میں رکھا؟ کہا تاکہ پہچان رہے کہ مفتی کا گھر اور ہے، قاضی کا گھر اور ہے، عالم کا گھر اور ہے، میرا گھر اور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جیسے گھر کی پہچان ہوتی ہے غلاف کے ذریعے سے کہ قاضی کا گھر اور، عالم کا گھر اور، مفتی کا گھر اور، میرا گھر اور ہے، تو جب اللہ نے جب اللہ نے اپنے بیت کو پردے میں رہ کر کے پہچانوایا تو اہل بیت بھی تو پردے میں رہ کے پہچانے جائیں گے۔ اسی لیے مولا کائنات نبی اکرم آئے اور چادر اوڑھ کے سو گئے کہ حسن تم بھی آؤ، حسین تم بھی آؤ، علی تم بھی آؤ، زہرا تم بھی آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ بیت والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔
کہنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں اور بھی شامل ہو سکتے تھے، فلاں فلاں بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن کیا بتائیں چادر اتنی چھوٹی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا چادر بہت چھوٹی تھی جناب فاطمہ زہرا، کہ ہم سب خود بھی پڑھتے ہیں کہ اتنی بڑی چادر تھی، اگر سر چھپاتے پیر کھلتا، پیر چھپاتے سر کھلتا تھا، لیکن اسی چادر میں کون کون آئے؟ حبیب کائنات آئے، نبی اکرم آئے، مولا کائنات آئے، جناب فاطمہ زہرا خود آئیں، امام حسن امام حسین خود آئے، یہ پانچوں ہستیاں آ گئیں، اور چھٹا جبرائیل آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اتاذن لی ان ادخل معکم، کیا اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ داخل کے ساتھ ہو جاؤں؟ میں نے کہا جبرائیل اگر پیغام دینا ہے تو باہر ہی سے پیغام کیوں نہیں دے کے جاتے؟ باہر ہی سے پیغام دے دو، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آج داخل کے ساتھ ہو کے پیغام دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہے۔ توجہ چاہو، اہل بیت کون ہے؟ تو یہ جبرائیل اندر پہنچے، میں نے کہا باہر سے پیغام دے دو، کہا کل کا جھوٹا مورخ لکھے گا کہ اہل بیت میں تو اور بھی شامل ہو سکتے تھے، ازواج بھی آ سکتی تھی، اصحاب بھی آ سکتے تھے، لیکن چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں کیا کریں، مجبوری تھی چادر کی، ورنہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے کہ اگر پروں کو پھیلا دے تو ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، وہ سمٹا اہل بیت کے قریب آنے کے لیے چھوٹا ہوا، لیکن آیا کہاں سے تھا؟ توجہ، آیا کہاں سے تھا؟ آسمان سے آیا تھا، تو اس نے منہ بند کر دیے سب کے کہ چادر تو اتنی بڑی ہے کہ جس میں زمین والے بھی آ سکتے ہیں، آسمان والے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جس کی قسمت میں نہیں ہے اس کو نہیں آنا ہے تو نہیں آنا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اور جب بات یہاں تک آئی تو ایک جملہ اور سن لیجیے، آپ اسی چادر سے متعلق آپ حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں، توجہ کیجیے، حدیث قصہ آپ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ امام حسن آئے تو کیا کہا؟ اتاذن لی ان ادخل معکم، نانا اجازت ہے کہ میں بھی داخلے کے ساتھ ہو جاؤں، اجازت ملی، داخلے کے ساتھ ہو گئے۔ امام حسین اتاذن لی ان ادخل معکم، اجازت ہے کہ میں بھی داخلے کے ساتھ ہو جاؤں، اجازت لی اور داخلے کے ساتھ ہو گئے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے، غور کیجیے گا، رسول اسلام حالت نماز میں ہیں، پشت پہ آ کے سوار ہو گئے، اجازت مانگی ہے؟ اجازت مانگی؟ دوش پہ سوار ہوئے، اجازت مانگی؟ زلفیں تھامی، اجازت مانگی؟ لیکن آج داخلے کے ساتھ جب ہو رہے ہیں تو یہاں کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ یہاں بھی تو اجازت نہیں مانگنا چاہیے تھی، جب حالت نماز میں سوار ہو گئے وہاں اجازت نہیں مانگی ہے تو یہاں تو اپنا گھر ہے، بغیر اجازت کے داخلے کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، بچے ہی تو ہیں بھی، لیکن نہیں، حسن و حسین نے بتایا چونکہ آج معاملہ اہل بیت میں داخل ہونے کا ہے، آج معاملہ اہل بیت میں داخل ہونے کا ہے، تو یہیں سے دل چاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب حسن و حسین بھی اجازت لیے بغیر داخل اہل بیت نہیں ہو سکتے تو جس کو گھر میں بھی آنے کی اجازت نہ ہو وہ کہاں سے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ پہچانے جس کو گھر میں بھی آنے کی اجازت نہ ہو پھر وہ کہاں سے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو بات ہو رہی تھی بیت اور اہل بیت۔ بیت کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے، بنانے والے معصوم، پردے میں چھپا کے رکھا تاکہ پہچان رہے یہ گھر اور ہے، یہ گھر اور ہے۔ یہ کس لیے بنایا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، کس لیے بنایا؟ تاکہ اللہ جانتا تھا کہ اس میں اپنے کسی ہادی کو لے کے آؤں گا، اپنے رہبر کو لے کے آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے خلافت بھی اللہ کے گھر کی ہے، امامت بھی اللہ کے گھر کی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ محسوس کیجئے گا کس کا بیٹا پیدا ہوا؟ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کا۔ ابو طالب کون ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی؟ کافر، یہی تو کہتے ہیں نا، کافر۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی کافر کہا، ہمیں بھی کافر کہا، جناب ابو طالب کو بھی کافر کہا، تو ہم تو خوش ہیں کہ جس زمرے میں ابو طالب ہیں، جس منزل میں ابو طالب ہے اسی منزل میں ہم ہیں۔ اور ابو طالب کو کافر اس لیے کہا کہ وہ بھی علی کے باپ ہیں، ان کو اس لیے کافر کہا، ہمیں کافر اس لیے کہا ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
لیکن میرے عزیز سوچو ذرا، بیٹا کس کا پیدا ہوا؟ جناب ابو طالب کا۔ آج کسی کو پیدا کر کے بتا دو، آج تو گھر تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے، قبضہ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، آج کسی کو پیدا کر کے بتا دو، کہا نہیں کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی ابو طالب کا بیٹا ابو طالب کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، کیوں اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے؟ تو فصیل کاظمی کو آپ شاید جانتے ہو، ایک بمبئی کا شاعر ہے، اس نے 4 مصرے بہت اچھے کہے کہ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نا رب ذوالجلال، نور کے ٹکڑے اگر کرتا نا رب ذوالجلال، پورا قرآن ہی سمٹ آتا ابو طالب کے گھر، پورا قرآن ہی سمٹ آتا ابو طالب کے گھر۔ اور وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد خود آ گئی، ورنہ کعبہ خود چلا تھا ابو طالب کے گھر۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ میں انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا، تھوڑا سا میں بھی تھکا ہوا ہوں، بہت ہوں، انشاءاللہ کل سے میری گفتگو ہوگی، آپ محسوس کریں ذرا۔ جب ابو طالب کی بات آئی تو میں ایک بات کہہ کے اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ یہ سوچئے گا اسلام میں خون کس کا ہے؟ اسلام کی رگوں میں خون کس کا ہے؟ ابو طالب کا، اس لیے کہ اسی نے اسلام بچایا بھی ہے، اسی نے اسلام بچایا بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفر کی منزل میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ ہم نے کہا دوسرا ابو سفیان جو ہے اس نے کیا کیا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا نا۔ تو علامہ عرفان حیدر آبادی نے بہت اچھا جملہ کہا، آپ غور کیجئے گا ذرا۔ ابو سفیان جس نے کلمہ پڑھا تھا اس نے اسلام کو کیا دیا؟ ابو طالب جو کافر تھے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اسلام کو کیا دیا؟ کہا ابو سفیان نے معاویہ جیسا بیٹا دیا، یزید جیسا پوتا دیا، جناب ابو طالب نے علی جیسا بیٹا دیا، محمد جیسا بیٹا دیا، حسن و حسین جیسے پوتے دیے۔ اب لفظ جملہ سنیے پھر دوسرا، ایک کی نسل اسلام مٹا رہی تھی، ایک کی نسل اسلام بچا رہی تھی۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ اور یہی عزیزان گرامی ہم محسوس کیجئے گا ذرا، ہم اگر آپ سے پوچھتے ہیں اسلام کس نے بچایا، اسلام کس نے بچایا، تو ہر آدمی بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے نبی کے نواسے نے۔ کسی مسلمان سے پوچھئے نبی کے نواسے نے اسلام بچایا، ہم نے کہا نہیں یہ مت کہیے کہ نبی کے نواسے نے اسلام بچایا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بتا رہا ہوں کیوں، اس لیے کہ رشتے دو ہیں، رشتے دو ہیں، ایک ننہالی رشتہ ہے، ایک ددھیالی رشتہ ہے۔ توجہ، ایک ننہالی رشتہ، ایک ددھیالی رشتہ۔ ننہالی رشتہ وہ ہے جو خون دودھ سے چلتا ہے، ننہالی رشتہ دودھ سے چلتا ہے، ددھیالی رشتہ خون سے چلتا ہے۔ تو دیکھو حسین نے کیا دے کے اسلام بچایا، غور کریں گے، دیکھو حسین نے کیا دے کے اسلام بچایا ہے۔ اگر دودھ دے کے اسلام بچایا تو کہو نبی کے نواسے نے بچایا ہے، اور اگر خون دے کے اسلام بچایا تو نبی کے نواسے نے نہیں، ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچایا ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی غور فرمائے، آپ نے ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچایا ہے اور اس کو خون دے کے اسلام بچایا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب منزل علم میں آتا ہے تو علی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب منزل علم میں آتا ہے تو حسن مجتبی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب منزل صبر میں آتا ہے تو حسین ابن علی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب عبادت کرنے پہ آتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب علم کو پھیلانے پہ آتا ہے تو محمد باقر کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب صداقت کا اعلان کرتا ہے تو جعفر صادق کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب غصے کو روک لیتا ہے تو موسی کاظم کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب اللہ کی رضا کا اعلان کرتا ہے تو علی رضا کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب تقوی کا اعلان کرتا ہے تو محمد تقی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب طہارت قلب کا اعلان کرتا ہے تو علی نقی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب روب و جلال کو ظاہر کرتا ہے تو حسن عسکری کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جو اللہ کی غیبت کو ثابت کرنے پہ آتا ہے، پردہ غیب میں چلا جاتا ہے، بندہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یہی ابو
طالب کا خون ہے، جب 57 برس کے سن میں آتا ہے تو حسین ابن علی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 32 سال کے سن میں آتا ہے تو عباس ابن علی کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 18 سال کے سن میں آتا ہے تو علی اکبر کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 9 اور 11 کے سن میں آتا ہے تو اور محمد کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 13 برس کے سن میں آتا ہے تو قاسم ابن حسن کہلاتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 3 سال کے سن میں آتا ہے تو سکینہ کی لو سے ٹپکتے ہوئے داستان مظلومیت بنتا ہے۔ یہی ابو طالب کا خون ہے، جب 6 مہینے کی شکل میں آتا ہے تو علی اصغر کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ مسائل سنتے رہے ہیں، آپ غور کریں۔ امام سجاد، چونکہ رونے کا زمانہ ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، امام سجاد 35 سال روئے ہیں، 1-2 سال نہیں اپنے بابا کا غم منایا۔ منہال امام کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد دیکھ رہا پشت گھر سے گزر رہا تھا، پانی اوپر سے ٹپک رہا تھا، دروازے پہ پہنچا، سوال کیا مولا مجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کنیز سے پوچھا یہ پانی جو پیچھے ٹپک رہا تھا یہ کیسا پانی ہے؟ کہا پانی نہیں ہے بلکہ یہ امام کے آنسو ہے، جو امام آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ پلٹ کے امام کی خدمت میں اجازت لے کے پہنچا تو امام سے کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہا منہال انصاف نہیں کیا، اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو بلوے عام میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہو اور ایک منادی ندا دے رہا ہو حاضر السبایا من بنات رسول اللہ، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ محمد و علی کی بیٹیاں ہیں۔ اسی لیے امام سجاد سے کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا؟ مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا؟ تو میرا مولا تڑپ کے کہتا تھا الشام الشام الشام۔ گفتگو ہوتی رہی، منہال سے امام نے پوچھا منہال بتاؤ مختار کا عالم کیا ہے؟ کہا مولا ایک ایک کو چن چن کے قتل کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا پوچھتے منہال یہ بتاؤ میرے بھائی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں کہوں گا مولا آپ نے اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، مولا اپنے بابا کے قاتل کو نہیں پوچھا، قاسم کے قاتل کو نہیں پوچھا، علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، علی اصغر ہی کے قاتل کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا بھائی علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا ہے، میرا بھائی علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ میرے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہوا، اور جب 11 محرم آئی ہے لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا، شہداء کے سر شمار ہونے لگے تو سب کے سر موجود تھے لیکن علی اصغر کا سر نہیں تھا، تو 500 نیزہ بردار نیزہ لے کے تلاش کرنا شروع کیے، زمین میں نیزہ گاڑتے جاتے ہیں، ایک ظالم کے نیزے کے ساتھ میرے بھائی علی اصغر کا جسم اتھر آ گیا۔ میں نے کہا ظالم میرے سامنے میرے بھیا کو ذبح نہ کر، میری گردن کو ذبح کر دے، لیکن اس نے نہ سنا، میرے سامنے میرے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ میرا بھیا 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ یہاں سے منہال خدمت مختار میں پہنچے، مختار نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا نے سلام کہا ہے، گفتگو جو ہوئی تھی وہ بتائی، کہا پوچھ رہے تھے ہرملہ گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہا یہ گفتگو ہو رہی تھی، ہرملہ گرفتار ہو کے آتا ہے، پوچھا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا؟ اے ہرملہ بتا کربلا میں کون کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا مختار مجھے قتل کر دے، میرے ظلم نہ پوچھ ورنہ تو مر جائے گا۔ کہا نہیں بتا کون کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا 3 تیر ایسے ہیں جو میرے کامیاب ہوئے اس کے اعتبار سے۔ پہلا تیر وہ تھا جو میں نے مشق سکینہ پہ مارا، پہلا تیر وہ تھا جو میں نے مشق سکینہ پہ مارا، جس سے بچوں کی آنکھ ٹوٹ گئی، پورا پانی زمین پر بہہ گیا۔ کہا دوسرا تیر کون سا ہے؟ کہا جو میں نے حلقوم علی اصغر پہ مارا۔ اور یہاں ایک جملہ کہتا ہے کہ جب میں تیر چلا رہا تھا تو میرا 3 تیر خطا کیے ہیں، چوتھا تیر نشانے پہ لگا۔ کہا کیوں؟ کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا تھا تو خیمے کے دروازے پہ کھڑی
بڑی سکینہ کہتی تھی او حرملہ بتا میرے بھیا نے کیا تیرا بگاڑا ہے، کیوں میرے بھائی کو شہید کر رہا ہے؟ میں نے نظریں بچائیں، حرملہ کہتا ہے میں نے نظریں بچا کے تیر چلایا، علی اصغر کا گلا چھدا، امام کا بازو چھدا، امام کے ہاتھوں پہ علی اصغر شہید ہو گیا۔ کہا بتا تیسرا تیر کہاں مارا؟ کہا تیسرا تیر نہ پوچھ جو میں نے ظلم کیا ہے، مر جائے گا مختار۔ کہا نہیں بتا کون سا ظلم تو نے کیا ہے؟ کہا سیدہ کلال جب گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا اور ادھر ادھر پوری لاشیں پڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی حسین پہ ایک تیر مارا جس سے سیدہ کلال گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، آواز دی عباس، اے بھائی عباس بھائی کو آ کے سنبھالو۔ بھائی تو نہ آ سکا لیکن ماں گوش پھیلا کے آگے بڑھی، آ میرے حسین آج میں نے چکیاں پیس پیس کے بڑی محنت سے پالا تھا، حسین آغوش زہرا میں تھے، آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو میل و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔